چلوں گا طیبہ کو میں بھی ایک دن، یہی تمنا ہے عمر بھر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إنه على ذلك لمن الشاهدين. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے وہ ہم حکمراں دوستو. اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، بخاری کا یہ کارواں دوستو. میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانان کرام، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ آپ آج بہت بڑا فائدہ حاصل کریں گے. میرے بھائیوں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں. میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی کہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں بھی کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہو. جس لفظ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہو. سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان نہیں کیا گیا. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات ساری پیچھے رہ گئی، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی. لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ پڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اور وہ پھرا تو پھلتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. کہو یہ میرے نبی کی شان ہے.
میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ ارے قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرا کہا، جب میرے نبی کی عیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرا کہا، جب میرے نبی کی بشیرت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المؤمنون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ دیکھیے، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر توریت میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر دنیا میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر دنیا کے ہر کونے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا،
اگر تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پہ اور درخت کے پتے پتے پہ اور قلم کی جس نوک پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے، خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے، خدا پر خدائی کا تصور کرے غلط ہے، اسی طرح محمد پر مصطفی کا تصور کرے غلط ہے، خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد پر مصطفی ختم ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان ہے کہ اگر میرا نبی زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی ہاں کرے تو جس چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرے نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرے نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرے نبی کو غصہ آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرے نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جائے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے، میرے نبی دامن چھڑکے تو فرشتے وضو کرے، میرے نبی جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے چاند سورج ستارے بھیک مانگتے ہیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی ضیاءت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی ضیاءت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میرے بھائیوں حضور خود بھی اعلیٰ اور جس دور میں آئے وہ دور بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور جس برس میں آئے وہ برس بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور مہینے کے جس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے وہ شہر بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور شہر کی جس گلی میں آئے وہ گلی بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آئے وہ گھر بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ اور حضور گھر کے جس کونے میں آئے وہ کونا بھی سب کونوں سے اعلیٰ، یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان ہے کہ ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد اگر تو سچا نبی ہے، اگر تو آخری نبی ہے تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دکھا، محبوب پریشان ہو گئے، اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کر دینے میں میرا یعنی میری خدائی کا کام ہے، میرے نبی کی ایسی شان بلند فرمائے کہ جنگل میں 313 صحابی پانی کے لیے پریشان ہیں، پینے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، میرے نبی نے ایک چھوٹی سی پیالی میں پانی منگوایا اور اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے میں ہاتھ کی انگلی ڈالنا تیرا کام ہے اور اس پانی کے پیالے سے پانی کے چشمے جاری کر دینے میں میرا یعنی میری خدائی کا کام ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے، اب میں انہی الفاظ پر اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔